تو جناب سلمان فارسی نے جواب دیا کہ خلیفہ هو الذی یحضر بالرعیہ، خلیفہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو رعیت کے اوپر عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا، جو عوام الناس کے درمیان، جو اپنی رعیت کے درمیان عدل سے کام لے۔ اور دوسری صفت بتائی کہ وہ یقسم بالسویہ، کہ جو بیت المال کو برابر سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرے۔ اور تیسری صفت کی وَيَشْفَقُ عَلَيْهِمْ شَفْقَةَ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ، کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ ویسے پیش آئے جیسے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ ایام شہادت امام علی علیہ السلام ہے، لہذا مناسب یہ سمجھا کہ کچھ باتیں اسی ذوات مقدسہ کے متعلق اور انہیں اپنے مطالب کے ذیل میں بیان کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے انسان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے، انسان کی فضیلت و کرامت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ انسان کی فضیلت یہ، انسان کی کرامت و شرافت و بزرگی یہ ہے کہ خدا بند عالم نے اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ خلیفہ کی دو شرطیں، ایک وہ کہ جو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے وہ کہ جو اس کے اندر پائے جانا چاہیے، جس کو فرشتوں کی زبانی حقیقت خلافت کے متعلق کہلوایا گیا۔ چونکہ کوئی بھی فرشتہ جب تک اس نے پروردگار نہ ہو کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو فرشتوں نے دو طرح کی صفت کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفت اس طرح کی تذکرہ کی کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین کے اوپر خونریزی برپا کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ یعنی یہ وہ صفت ہے کہ جو خلیفہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کچھ صفات وہ ہیں کہ جو حاکم اور خلیفہ اور ایک انسان کے اندر نہیں پائے جانا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ظلم و زیادتی، قتل عام اور فساد پھیلانا ہے۔ دوسرے، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یعنی خلیفہ وہ ہونا چاہیے کہ جو پروردگار کے حکم کے سامنے سر نکوع رہے، ہمیشہ یاد پروردگار میں غرق رہے۔ تو دو چیزیں، ایک ظلم و فساد خلیفہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے ہر اچھائی خلیفہ کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو یاد پروردگار میں رہے گا وہ کبھی بھی اچھائیوں سے دور، جیسے کہ بعض مفسرین نے اور خود میں جیسے کہ آپ جواد عاملی کا جملہ نقل کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو ظلم و فساد قتل و عام کی نسبت دی ہے، یہ کہا ہے کہ ہر ظلم کی بنیاد چونکہ یہ ہے، لہٰذا یعنی یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ظلم نہ ہو، فساد نہ ہو، قتل عام نہ ہو۔ اور کون کہ جس کے اندر تمام کی تمام اچھائیاں پائی جاتی ہیں، جو تقدیس پروردگاری، جو اس کی عظمت و بزرگی کو، اور انہوں نے کہا کہ انسان وہ ہے کہ جو خداوند عالم کی صفات کا مظہر ہے، تمام کی تمام صفات خداوندی اس انسان سے ظاہر ہوں گی، اس کے افعال کا آئینہ ہے کہ اگر آپ افعال خداوندی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس انسان کو دیکھیں۔ اس انسان کو دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ خداوند عالم کیا ہے۔ تو آج میں نے کل جیسے کہ جناب سلمان کا قول، تو اس میں 3 4 5 صفتیں وہ ہیں کہ جو جناب سلمان نے بیان کی۔ ایک عدل، دوسرے برابر سے تقسیم، تیسرے اس طریقے سے پیش آئے اپنی رعایا کے ساتھ کہ جیسے اپنے اہل خانہ سے پیش آتا ہے۔ علامہ جوادی اللہ مقامہ نے اپنی مجالس میں، بہرحال یاد نہیں رہ گیا مجھ کو، لیکن یہ ایام شہادت ہی کی مجالس تھی، اس میں ایک واقعہ نقل کیا
اور ایک خطیب کی زبانی کہ جو نجف اشرف کے خطیب تھے، یعنی خود امام کے روزے کے خطیب تھے، ان کی زبانی نقل کیا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت، یعنی اتنے شفیق و مہربان تھے مولائے کائنات. اور میں ابھی دوسری چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ صفات کی جو مولائے کائنات نے خود بیان کی اپنے عمال کو لکھی، اپنے جن کو عامل بنا کر بھیجے. دوسری جو چیزیں ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. تو علامہ جوادی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت مولائے کائنات کے سر کے اوپر ضربت لگی اور امام گھر میں تھے، طبیب نے آ کر کہا کہ مولا کو دودھ پلایا جائے، مولا کی خدمت میں دودھ پیش کیا جائے. تو انہوں نے بیان کیا علامہ جوادی نے کہ وہ خطیب بیان کرتے ہیں کہ اس وقت در علی پر نہ جانے کتنے یتیم بچے کھڑے ہوئے تھے. کوفے کے یتیم بچے در علی پر تھے. جیسے ہی طبیب نے یہ کہا اور گھر میں ایک شور ہوا کہ مولا کو دودھ پیش کیا جائے، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی در علی پر کھڑے ہوئے تھے وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے اپنے گھر میں آئے. چھوٹا چھوٹا ظرف لیا اور ظرف لینے کے بعد اپنے والدین کے سامنے، مثلا جو بھی گھر میں بزرگ تھا ان کے سامنے گئے، گھر کے بزرگ کے سامنے، اور جانے کے بعد کہا کہ ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہم کو اس کاسے میں دودھ دے دو، ہم اپنے مولا کو دودھ پلائیں. بیان کرتے ہیں کہ ہر بچہ، اور یتیم کی بھی بہت سی تعریفیں کی گئی، صرف یہ نہیں کہ جس کے والدین اس دنیا سے گزر گئے، پر وہ بچے کہ جو اتنے بچے تھے فوراً مولا کے گھر پر دودھ لے کر آئے. کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا میں نہ جانے کتنے حاکم مرتے ہیں، ان کے ذات سے فائدہ اٹھانے والے ان کے لیے آنسو بہائیں اور ہوتا ہے، لیکن کسی کے لیے بچے اور یتیم بچے غریب آنسو بہائیں وہ ایک الگ چیز ہے. بیان کرتے ہیں کہ یہ مولا کا کردار تھا، جو وہ کردار تھا کہ ان کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے کہ وہ بچے جب جا رہا ہے مولا تو اپنی مولا کی ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ ان کی شفقت و مہربانی کی ایک داستان ہے جو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت تاریخ کے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کے بعد ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، خصوصاً اس گھر سے کہ جس گھر کا کوئی والی و سرپرست نہیں تھا. گھر میں بیوائیں عورتیں تھیں، لاوارث عورتیں تھیں، لاوارث بچے تھے. اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ہر ایک یہی کہہ رہا تھا اب ہمارا ناصر و مددگار کون ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے. جناب سلمان بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے پیش آ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس طریقے سے اپنی رعایا کے ساتھ پیش آئے کہ جیسے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پیش آئے. اس سے پہلے کہ میں مولا کائنات کی کچھ اور واقعات کا تذکرہ کروں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات نے خود اپنے عمال کو لکھی. مکتوب نمبر 26 اس میں اپنے بعد عمال کے نام مولا کائنات تحریر فرماتے ہیں. اس میں چند چیزیں بیان کی گئی. پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارا یعنی جو عمال جن کو حاکم بنا کر جن کو زکوٰۃ لینی وغیرہ وغیرہ تمام کی تمام اس میں چیزیں کہ جن کو بنا کر بھیجا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان، ان سے چند چیزوں کا مطالبہ مولا نے کیا. پہلی چیز جو اس خطبے یعنی اس مکتوب میں بیان کی ہے وہ یہ کہ تمہارا ظاہر و باطن، رفتار و گفتار ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ظاہر الگ باطن الگ، ظاہراً دکھانے کے لیے خوش کر رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو تمہارا ظاہر و باطن، رفتار و گفتار ایک ہو. تو امام علی کی نظروں میں لوگوں کے سروں کے اوپر وہی حکومت کر سکتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن، رفتار و گفتار ایک. پہلی چیز کا مطالبہ. دوسری چیز کہ حاکم اور والی و سرپرست ایسا نہ ہو کہ جس سے ظالم فائدہ اٹھا سکے. کیا مطلب؟ یعنی مولا نے کہا ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ بن جانا کہ ہر ظالم یہ سوچے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم جو کہیں گے ہمارے حق میں کرنے کے لیے تیار. کہا تم ایسے نہ ہو. تو امام کی نظروں میں حاکم وہی ہو سکتا ہے کہ جو ایسا نہ ہو کہ ظالم اس سے فائدہ اٹھائے. اور دوسری صفت اسی میں بیان کی کہ ظالم فائدہ نہ اٹھانے پائے اور مظلوم تم سے مایوس نہ ہو جائے.
تو پہلی صفت ظاہر و باطن رفتار و گفتار ایک ہونا چاہیے. دوسرا حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ظالم فائدہ نہ اٹھانے پائے اور مظلوم مایوس نہ ہو جائے. تیسری چیز نیکی اور حق کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو بھی انسان برسر اقتدار ہے اگر وہ نیکی اور حق کے دامن کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ کبھی بھی حاکم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بہت سے خطبات میں جو اس کے بعد جناب محمد حنفیہ کو لکھا ہے اس نے بھی یہ بیان کیا کہ تم بے فکر رہ کر اپنے حق کے اوپر اپنے دین کے اوپر عمل کرو, لوگوں کی مدد کرو, لوگوں کی خدمت کرو. یاد رکھو کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو چیزیں ملتی ہیں وہ تم کو بھی ملیں گی, بس فرق یہ ہوگا کہ تم کو انصاف کے ساتھ تمہارے کردار کی بنیاد پر ملیں گی, وہ ظلم کے ساتھ اس کو حاصل کریں گے. تم رائے حق کے ساتھ اس کو حاصل کرو کہ وہ باطل کے ساتھ اس کو حاصل کریں. اس کے بعد چوتھی چیز جو بیان کی کہ موت کا خوف ہمیشہ تمہارے دل میں رہنا چاہیے. موت کا خوف کبھی بھی تمہارے دل سے تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ کو کب موت آ جائے. ہر وقت موت کو یاد رکھو. لہذا صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا مصلح اصلاح کرنے والی اگر اس کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ موت ہے. اگر انسان موت کو اپنے ذہن میں رکھے تو کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا. معصوم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہ کی جانب قدم آگے بڑھاتا ہے اور وہ ایک مرتبہ یہ سوچ لے کہ اگر یہ گناہ کرتے وقت مجھ کو موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا, تو فوراً اس کے قدم پیچھے ہٹ جائیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے مصلح کا نام موت. امام کہہ رہے ہیں کہ حاکم وہ ہو سکتا ہے, ایک انسان کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ موت کو یاد رکھے, موت سے کبھی بھی غافل نہ ہو جائے. اس کے بعد پانچویں چیز یہ کہ تمام افراد کے حقوق کو برابر سے ادا کرنا. یعنی اگر کسی کے حق کو تم نے برابر سے ادا نہیں کیا ہے, اس میں کسی مظلوم, فقیر, مسکین یعنی تمام کے تمام حقوق کا اس میں تذکرہ کیا. میں جو ابھی آپ کے سامنے عبارت شاید پوری نہ پڑھ پاؤں لیکن آخری کے فقرے میں آپ کے سامنے دہراؤں گا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کائنات میں غریب, مسکین, پریشان حال, یتیم اور دوسرے صفات کا اصناف کا تذکرہ کیا لوگوں کے, کہ یہ تمہارے دشمن نہ ہونے پائے. اگر اس کائنات میں یہ تمہارے دشمن ہو گئے تو یاد رکھنا بروز محشر اس کائنات کی کوئی بھی ذات تمہاری حفاظت نہیں کر پائے. اور وہ انسان سب سے بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے دشمن, جس کے مخالف, جس سے فوا کرنے والی یہ افراد ہے. لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ جس کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے. مولا ارشاد فرماتے ہیں وَآمُرُهُ أَمَرَهُ, یعنی یہ آمرہو خود فارسی کی ایک ترجمہ کیا گیا, اس میں جو انہوں نے یہ لفظ بڑھایا بس, ورنہ اصل لفظ ہے وَأَمَرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَخَفِيَّاتِ عَمَلِهِ. سرائے کہتے ہیں وہ پوشیدہ سر, راز, اسی کا اسرار بھی اور سرائے جمع منتہل جمع. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو امر کرتا ہوں, میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم تقوی پروردگار اختیار کرو. کہاں پر تقوی پروردگار کا پہلی منزل فی سرائر امر, اپنے پوشیدہ عوامل میں جو تم کام چھپ کر رہے ہو اس میں تم خداوند عالم سے ڈرو, تقوی پروردگار اختیار کرو. وہ خفیات عملے, اور اپنے مخفی طور پر جو تم اعمال انجام دے رہے ہو اس وقت بھی خداوند عالم سے ڈرو. کس اعتبار سے؟ حیثو, اس طریقے سے ڈرو کہ حیثو لا شاہدہ شہیدہ غیرہ, کہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی تمہارے اس عمل کا اگر شاہد نہ ہو تو یاد رکھو کہ خداوند عالم تمہارے اس عمل, مخفی امر کو دیکھ رہا ہے, تمہارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے, اس کا شاہد. بلا وکیل ہونا, اور اس کے علاوہ کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ تمہاری گواہی دے گا, وہ تم کو بتائے گا کہ تم نے کس وقت کون کون سے کام انجام دیے. اور دوسری چیز وَأَمَرُهُ أَلَّا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِّن طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِيمَا أَسَرَّ وَمَن لَّمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ.
اس کے بعد کہا کہ دیکھو کل خلاصہ یہ ہے کہ تم تنہائی میں چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ مخفی طور پر، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو، چاہے وہ باطنی طور پر، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ علنی ہو چاہے وہ پوشیدہ طور پر، اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر تم اپنے پروردگار کی نافرمانی کرو گے گویا کہ تم نے امانت کو ادا نہیں کیا ہے، اور امانت کو ادا کرنے والا کبھی خلیفہ اور حاکم بننے کا حق نہیں رکھتا۔ تو پہلی چیز جس کا مطالبہ مولانا نے کیا ہے کہ تمہارا ظاہر و باطن، رفتار و گفتار ایک ہونا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ دوسرے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، وَآمُرُهُ أَمَرَهُ أَلَّا يَجْبَحَهُمْ وَلَا يَعْزَحَهُمْ وَلَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّلًا بِأَمْرِهِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمُ الْإِخْوَانَ فِي الدِّينِ وَالْآمَانُ عَلَى الْإِسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ۔ امام شاہ فرماتے ہیں اور پھر میں حکم دیتا ہوں تم کو کہ خبردار لوگوں سے برے طریقے سے پیش نہ آنا۔ یہ ہے اسلام کہ بتاتا ہے کہ ہم کو کیسے، حاکم سے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں سے برے طریقے سے پیش نہ آنا اور انہیں پریشان نہ کرنا، اور ان سے اظہار اقتدار کے لیے کنارہ کشی اختیار نہ کر لینا۔ یعنی اسلام کی نظروں میں حاکم صرف یہ نہیں ہے کہ میں حاکم ہو گیا ہوں اب الگ کمرے میں، نہیں، امام کہتے ہیں کہ وہی حاکم ہو سکتا ہے کہ جو حاکم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے درمیان میں۔ لہذا جس وقت آپ مولا کائنات کی زندگی دیکھیں گے تو مولا کائنات کی زندگی کو شب و روز آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان ہے، اور صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری حکومت میں کوئی غریب، کوئی مفلس، کوئی بیچارہ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ رکھتا ہو اور میں اس تک وہ مطالبہ نہ پہنچا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار لوگوں سے برے طریقے سے پیش نہ آنا۔ اگر لوگ تم سے برے طریقے سے پیش آئے تو تم اس کا اچھائی کے ساتھ جواب دینا، برائی کے ساتھ جواب نہ دینا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو پریشان نہ کرنا۔ اگر حاکم لوگوں کو پریشان کرے تو پھر وہ حاکم ہونے کا حق نہیں رکھتا، جو لوگوں کی رعایت نہ کر سکے وہ حاکم ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے اظہار اقتدار کے لیے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کر لینا، اس لیے کہ یاد رکھو کہ اگر تم آج اقتدار میں ہو، اگر تم آج برسر اقتدار ہو تو یہی وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے تم کو اقتدار تک پہنچایا۔ اگر یہ چاہیں تو ایک لمحے کے اندر تم کو اس تخت حکومت سے کھینچ بھی سکتے، لہذا کبھی بھی ان سے غافل نہ ہو جانا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، میں صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ جو بھی تمہارے پاس مال آتا ہے، ان تمام مال میں جہاں تمہارا حق ہے وہاں پر کچھ افراد کا بھی حق ہے۔ وہ افراد کون کون سے ہیں؟ فقراء، مساکین، فاقہ کش افراد، کہ وہ برابر کے تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے میں تم کو تمہارا حق پہنچاتا ہوں، کہ تم علی کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ علی تمہاری ایک درہم کو بھی مار لے گا، ویسے ہی تم بھی لوگوں کے حق کو پہنچاؤ، اور اگر تم نے لوگوں کے حق کو نہ پہنچایا تو پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ دشمن تمہارے ہوں گے، اور سب سے زیادہ بدبختی اسی کے لیے ہے جس کے دشمن بارگاہ الہی میں فقراء، مساکین، سائلین، محرومین، مقروض اور غربت زدہ مسافر، یہ صنف ذکر کی مولا نہیں، اس سب سے زیادہ بدبخت وہ انسان ہے کہ جس کے دشمن، جس کے مخالف یہ افراد ہوتے ہیں۔ غریب کسی کا مخالف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے حق کو نہ مان لیا جائے، کوئی یتیم کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کے حق کو غصب نہ کر لیا جائے، جب تک کہ اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ تو مولا کہتے ہیں سب سے زیادہ بدبخت ہے وہ انسان خدا کی نظروں میں کہ جس کے مخالف یہ افراد ہو جائیں کہ جو پاک طینت ہوتے ہیں، کبھی کسی کے مخالف نہیں ہوتے مگر اس کے کہ جو ان کے حق میں ظلم کرتا ہے۔ تو اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا بھی وہی انسان ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ لہٰذا میں تم سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو ان کی رعایت کرنا، ان کے حق میں ظلم نہ کرنا۔ اس کے بعد جناب محمد حنفیہ کو جب مصر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے تو اس وقت جناب محمد حنفیہ، جہاں مالک اشتر کے بارے میں کہ ان کو تو پورا نظام مملکت لکھ کر دیا ہے کہ تم کو کیسے حکومت کرنا ہے، وہیں پر جناب محمد حنفیہ کو بھی کچھ لکھ کر دیا، یہ مکتوب نمبر 27۔
کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، پہلے پوری تعریف کی کہ دیکھو میں تم کو وہاں کا حاکم بنا کر جا رہا ہوں کہ جو میری حکومت کے سب سے بہترین افراد، میں اپنے بہترین لشکر کا حاکم تم کو بنا کر بھیج رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ جس لشکر کا میں تم کو حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں تم کو ان افراد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ علی تم کو بتاتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، تمہاری ذمہ داری حاکم ہو لیکن دیکھو ان کے سامنے اپنی شانوں کو جھکا کر رکھو، یعنی غرور کے ساتھ سر نہ اٹھانا، سر تمہارا جھکا ہونا چاہیے. حاکم کا مطلب غرور اور تکبر نہیں ہے، حاکم کا مطلب خضوع و خشوع. تو تمہارا سر جھکا ہونا چاہیے، تمہارا سر اٹھا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کا وَعَلِمْ لَهُمْ جَانِبَكَ، میں صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کہ اپنے شانوں کو لوگوں کے سامنے جھکا دینا اور اپنے برتاؤ کو نرم رکھنا، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا اور کشادہ روی سے پیش آنا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے ان سے ملنا، غصے کے عالم میں ان سے روبرو نہ ہونا. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور نگاہ میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ اگر کوئی غریب آ گیا ہے تو غریب کو ایک عجب نگاہ سے دیکھو، اگر کوئی صاحب دولت و حشمت آ گیا ہو تو اس کو عجب نگاہ سے دیکھو. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم پیغمبر میں بیٹھے ہوئے تھے. تمام کے بارے میں آپ کو واقعات مل جائیں گے اگر آپ بہتر سے بہتر موضوع بنانا چاہیں. ہر ایک جملے کے بارے میں ہر ایک معصوم کا آپ کو کردار ملے گا. پیغمبر ارشاد فرماتے کہ بیٹھے ہوئے تھے، صاحب کے درمیان ایک فقیر ایک غریب آیا کہ جو اپنے کھیت سے کام کر کے آ رہا تھا، پورے کپڑے مٹی میں. جیسے ہی آیا تو وہ فوراً ایک جو بیچارہ صاحب دولت و حشمت تھا اپنی نظروں میں اس کے بغل میں آ کر بیٹھ گیا. جیسے اس کے بغل میں آ کر بیٹھا تو اس نے جو امیر تھا اس نے اپنے دامن کو سکڑنا شروع کر دیا اور تھوڑا سا ہٹنے لگا. جیسے پیغمبر نے اس کو دیکھا تو فوراً تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر کے چہرے کے اوپر جو آج تک وہ غصے کے آثار کسی نے نہیں دیکھے تھے، وہ آج پیغمبر کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار تھے. غصے کے عالم میں پیغمبر کو دیکھا اور فوراً پیغمبر نے غصے کے عالم میں اس امیر سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ غریب تمہارے بغل میں بیٹھ گیا تھا اور اس کا یہ گرد آلود کپڑا تم سے مل جاتا تمہارے کپڑوں سے، کیا اس کی غربت تم تک آ جاتی یا تمہاری دولت اس تک منتقل ہو جاتی؟ اس نے کہا رسول اللہ کچھ بھی نہ ہوتا. کہا تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو اتنی گری ہوئی نظروں سے کیوں دیکھا؟ کیوں تم نے اس کی اس طرح سے مذمت کی اپنے عمل کے ذریعے سے کہ اپنے دامن کو سکیڑنا شروع کر دیا؟ چونکہ صاحب کردار تھا لیکن اس وقت سمجھ نہیں پایا. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو فوراً پیغمبر نے کہا کہ تم نے میری شان میں گستاخی نہیں کی، میرے لیے کوئی کام نہیں کیا، تم نے اس کی شان میں گستاخی کی، تم نے اس کی حد تک حرمت کی، لہٰذا معافی اس سے. تو فوراً اس نے وہ اس کی جانب متوجہ اور متوجہ ہونے کے بعد کہا مجھے معاف کر دو، میں اپنی آدھی دولت تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، اگر ہو سکے تو مجھ کو معاف کر دو. اس نے کہا کہ مجھ کو تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے. اس نے پھر سوال کیا، کہا بھائی میں پوری دولت تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے معاف کر دو. کہا مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے. پر جیسے ہی اس نے کہا دولت کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ کو معاف نہیں کرو؟ کہا معاف تو میں نے کر دیا. تو فوراً پیغمبر نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم دولت کیوں نہیں لینا چاہتے اس سے؟ کا پیغمبر یا رسول اللہ اگر میں اس سے دولت لے لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ تکبر و غرور کی جو اس کے ذہن میں ہے وہی تکبر و غرور اس دولت کی وجہ سے میرے ذہن میں گیا. تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ سب کے ساتھ ایک سلوک کرنا، ایک نظر سے دیکھنا. یہ نہیں کہ اگر کوئی صاحب دولت و حشمت آ گیا، صاحب اقتدار آ گیا ہے تو اس کو الگ انداز سے دیکھو، اور اگر کوئی غریب آ گیا ہے تو اس کو الگ انداز سے دیکھو. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ وہی جو میں نے کہا کہ یعنی اس طریقے سے آنا کہ غریب امیر یہ تصور کرنے لگے کہ تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہ تم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور غریب تم سے مایوس ہو جائے. اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا تاکہ بڑے آدمیوں کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ تم ان کے مفاد میں ظلم کر سکتے ہیں اور کمزوروں کو تمہارے انصاف کی طرف سے مایوسی، یعنی کمزور تمہارے انصاف سے مایوس ہو جائیں اور ظالم و جابر اور صاحبان دولت و حشمت تم سے اس بات میں رہیں کہ میں اس سے کسی بھی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اس کے بعد آخر میں مولا کا ایک جملہ، یعنی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بعد وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، 2 منٹ لگتا ہے. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد حنفیہ،
علی تم سے ایک وصیت کرتا ہے. کہا وہ وصیت کیا ہے؟ کہا وصیت یہ ہے یعنی میں تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں فَأَنْتَ مَحْقُوقٌ لفظ یہ فَأَنْتَ مَحْقُوقٌ أَن تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ وَأَن تُنَافِحَ عَن دِينِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا سَاعَةٌ مِّنَ الدَّهْرِ وَلَا تُسْخِطِ اللَّهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلْقًا مِّنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ خَلَقٌ فِي غَيْرِهِ. مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد حنیفیہ علی تم سے اے محمد ابن ابی بکر علی تم سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خواہشات نفس کے اوپر عمل نہ کرنا. خواہشات نفس کے اوپر عمل نہ کرنا، اپنے دین کے اوپر عمل کرنا. وہ کیسے؟ اس طریقے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی مخلوق کو راضی کرنے کے سلسلے میں اپنے خدا کو ناراض کر دو. یعنی تم چاہو کہ ایک مخلوق تم سے راضی ہو جائے اور اس کی رضایت اس بات کا سبب بنے کہ تمہارا خدا تم سے ناراض ہو. تو یاد رکھنا کہ اگر ایک مخلوق کو راضی کرنے، اگر ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا، تو یاد رکھنا اگر پوری کائنات بھی تم سے ناراض ہو جائے، تمہارے مخالف ہو جائے، تب بھی خدا بند عالم تمہارا محافظ ہے اور وہ پوری کائنات سے تم کو بچا سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اگر پوری خدا ناراض ہو گیا اور پھر پوری دنیا بھی اگر تم کو بچانا چاہے گی تو پوری دنیا بھی تم کو بچا نہیں سکتی. تو یہ ہے مولا کی نسلوں میں حاکم کی صفات کہ ایک حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف بندوں کی رضایت حاصل نہ کرے. نہیں، امام نے کل ایک اصول دے دیا کہ تو ایک حاکم کی ذمہ داری یہ ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار کیسے راضی ہو. جب وہ پروردگار کی رضایت کو اپنے مد نظر رکھے گا، پھر وہ ہر طریقے کے ظلم، جور، جبر، تشدد، ہر طرح کی جو انسان کے اندر برا کردار اور کریکٹر نہیں ہونا چاہیے، چیزیں نہیں پائے جانا چاہیے، ان سے دور رہے گا اور جو اچھائیاں ہونا چاہیے ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا. امام نے یہ حکام کے متعلق ارشاد فرمایا، جب امام حکام کو ایسا چاہتے ہیں تو پھر اپنے چاہنے والوں اور رعایا کو کیسا ہونا چاہیے. لہذا ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہم ان چیزوں کو پہچانیں، ان چیزوں کو جانیں کہ کیا ائمہ معصومین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور ہم ان مطالبوں کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں. آخر میں خدا رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہم کو اہل بیت اطہار کی تمام ان خواہشات اور آرزوؤں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دن کی خواہش ہو، آرزو ہو اور تمام ان برائیوں سے کہ جس کو معصوم نہیں چاہتے کہ ہم ان متوجہ ہو، ہم کو ان سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ